ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ تو مسلمان کیسے بنتا ہے؟ وہ کون سا کلمہ ہے؟ شاباش بیٹا۔ اب اس کلمے کو دیکھیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا کلمہ اسلام کا پہلا رکن ہے، کلمہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اچھا بیٹا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور سب نے پوری انسانیت کو ایک ہی درس دیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ۔ اور اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ کون سا؟ تیسرا رکن کون سا ہے؟ چوتھا رکن کون سا ہے؟ پانچواں؟ اور پہلا کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ نماز۔ کیونکہ کلمہ طیبہ کا تقاضا لا الہ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لفظ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہی معبود ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ آج ہم نماز کے متعلق پڑھیں گے۔ کس کے متعلق ہے؟ کس کے متعلق جانیں گے؟ آئے بیٹا، تاریخ کتنی ہے؟ شاباش۔ اہمیت بیٹا، خاموشی، فضیلت، فرائض، اس کی کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو نماز سے متعلق بتاؤں گا بیٹا اس کا خلاصہ آج کے سبق کا۔ دیکھیے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں حکم دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا، زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے۔ تو عبادت میں اہم ترین نماز ہے۔ عبادت میں اہم ترین کیا ہے؟ نماز۔ جب بندہ مسلمان ہو جائے اس کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کتنی ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا بندے سے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کیا، اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. اس لیے اس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ دین کے ڈھانچے کو قائم کرتا ہے، اور جو نماز ترک کرتا ہے وہ گویا دین کی عمارت کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی اور موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی میری ہی عبادت کیا کرو. اس لیے بیٹا نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. جسمانی فوائد بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں، روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح نماز کے جو فرائض ہیں وہ ہیں 7. کتنے فرائض ہیں؟ 7. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام، اور تیسرا ہے قراءت، چوتھا ہے رکوع کرنا، پانچواں ہے سجدہ کرنا، اور چھٹا ہے قضاء اخیرہ، اور ساتواں فرض جو نماز کے اندر ہے وہ ہے اپنی مرضی سے سلام پھیرنا، جسے عربی میں بولتے ہیں خروج بسنعہ. کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یہ 7 فرائض ہیں. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہوا. اب آپ اپنی کتاب پکڑیں اور کھڑے ہو کے سبق پڑھیں. جی عبداللہ سب سے پہلے آپ پڑھیں صفحہ نمبر 16 سے. بیٹا آپ بلند آواز سے ذرا پڑھیں. آگے آ جائیں بیٹا، یہاں آ جائیں. شاباش شاباش بیٹا. کتابیں کھولو اور پوری توجہ کے ساتھ سنو. بیٹا توجہ سے سننا. میں دیکھوں گا جو لفظ مشکل ہوگا وہ یہ بلیک بورڈ پہ لکھ دیے جائیں گے، اور بعد میں اس کے معنی بھی آپ کو بتایا جائے گا. جی بیٹا شروع کریں. نماز اہمیت و فضیلت اور فرائض. نماز اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، لہذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے. صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں. نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن اور رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. نماز کی فضیلت اور اہمیت. اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا. نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مسلمان اور کافر کا درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے. ارشاد ربانی ہے
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری